کسی نے حضرت شیخ کے بارے میں ہی پوچھا ہے، وہ ذرا پرسنل سوال ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو حدیث شریف میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے اجازت حاصل ہے حدیث پڑھانے کی۔ جب آپ دارالعلوم بری میں تشریف لائے تھے تو آپ ہم کو بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور آپ نے حضرت شیخ زکریا کو دیکھا تو آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آپ نے جب پہلی بار دیکھا تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے حدیث پڑھانے کی اجازت ہے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ دارالعلوم بری میں 2 بار تشریف لائے تھے، سپٹمبر 1979 اور اس کے بعد اسی طرح 1981، 2 سال بعد۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جب پہلی بار تشریف لائے 79 میں، تو اس وقت ہم غالباً عربی دوم میں تھے، اور دوسری بار جب تشریف لائے تو ہم عربی چہارم میں ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ بہت دور اندیش انسان تھے، تو حضرت نے حضرت شیخ زکریا سے درخواست کی کہ ہمارے حدیث پڑھنے والے طلباء کو آپ کی طرف سے حدیث کی اجازت مل جائے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے اگری کیا، اور اس وقت دورہ حدیث میں مشکات شریف میں اور ریاض الصالحین میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان سب کو حضرت شیخ نے اجازت دی۔ حضرت شیخ کے پاس ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا، اجازت نامہ، اور اس کے پیچھے حضرت کی مہر لگی ہوئی تھی، سائن کی، سگنیچر کی، اور اس میں خالی جگہ تھی نام کی۔ تو شروع میں جو اجازت لینے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا تھا۔ اب وہ کتابچہ کم پڑا تو حضرت نے ہم کو حکم دیا، ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے، کہ اس میں جو اجازت والا صفحہ ہے تو اس کی کاپی کرو۔ تو ہم سب لوگ بیٹھ کر کے ہمارے ہاتھ سے اس صفحے کی نقل کی، اور اس میں خالی جگہ نام کے لیے رہنے دی اور مہر کے لیے۔ تو پھر ہمارے پیپر شیخ کے پاس لے جائے گئے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ہم سب کے نام اس میں لکھے گئے، اور نیچے حضرت شیخ کی مہر محمد زکریا کاندھلوی یہ لکھ دی گئی، وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے میرے اس میں اوراق کے اندر۔ تو اس کا مطلب میں جب حدیث پڑھاتا ہوں تو شروع سال میں طلبہ کو یہ دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا اجازت نامہ ہے، میں کوئی بوگس آدمی نہیں ہوں، مجھے بھی الحمدللہ شیخ زکریا سے پڑھانے کی اجازت ہے، اور شیخ زکریا سے تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈائریکٹ جو پڑھا وہ حضرت جی ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے ترمذی شریف پڑھی، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، اور حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے ابو داؤد شریف پڑھی، اور حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم سے مسلم شریف پڑھی، اور حضرت مولانا بلال صاحب سے نسائی شریف پڑھی، اور ابن ماجہ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ ہمارے سیاہ ستہ کے اساتذہ ہیں۔ خیر، حضرت شیخ سے ہم کو اجازت ہے، اور اس کے علاوہ شیخ یونس صاحب سے بھی اجازت، کیونکہ 84 میں ہم مظاہر گئے تھے سہارنپور، تو وہاں شیخ سے ہم نے بخاری مسلم دوبارہ سیکنڈ ٹائم پڑھی، یہاں سے ایک دفعہ پڑھ کر گئے پھر دوبارہ پڑھی، تو شیخ یونس صاحب سے بھی ہم کو اجازت، یہ بات صحیح ہے الحمدللہ۔ اب شیخ زکریا جب تشریف لائے تھے اس وقت ہم تو چھوٹے تھے، اور ہم سے بڑے بڑے تھے دورہ میں مشکات میں جو اساتذہ، تو ان کو خاص شیخ کی خدمت نصیب ہوتی تھی۔ ہم لوگ تو شیخ کے خدام تھے، یعنی شیخ کے غلاموں کے غلام تھے، تو ہماری خدمت چھوٹوں کی، ہمارے یعنی چھوٹوں کے ذمے یہ خدمت دوسرے شیوخ کی تھی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو ہم نے جو دیکھا ہے وہ اس طرح کے مصافحہ کے لیے لائن لگتی تھی، تو ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر مصافحہ کر لیتے تھے بس۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بستر پہ لیٹے ہوتے تھے، اور ہاتھ میں گلو پہنا دیا جاتا، کیونکہ حضرت کی عمر 86 ایئرس کی تھی، کمزور بہت تھے، تو تکیے 2-3 اوپر کر دیے جاتے، تو ذرا حضرت اوپر ہو گئے اور پھر ہاتھ اس طرح رکھ دیتے، تو لوگ آتے مصافحہ کرتے جاتے۔ اور تو ہم نے اس طرح کئی دفعے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا، اور حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے،
صوفی طاہر صاحب سے میں نے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا؟ صوفی صاحب اس وقت مشکات شریف پڑھتے تھے اور ان کی بخاری کی بسم اللہ ہوئی تھی. تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کے پاس بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور شیخ کو عجیب مقبولیت اور محبوبیت عطا کی گئی تھی. شیخ نہایت مبارک انسان تھے، بہت برکتی شخص تھے حضرت شیخ نور اللہ منقدہ. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت، مقبولیت، محبوبیت اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی نظر آتی تھی. شیخ جب تشریف لائے ہیں تو مانچسٹر ایئرپورٹ پر رن وے پر وہ حضرت شیخ کو لینے کے لیے گاڑی پہنچ گئی اور نیچے اتر کر سیدھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، کسٹم میں نہیں جانا پڑا. دوسرے خلفاء جو ہیں وہ کسٹم میں گئے، مال وغیرہ لے کر کے بعد میں آئے، اور مانچسٹر ایئرپورٹ سے دارالعلوم بری تک پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ شیخ آئے. آگے موٹر سائیکل، پیچھے موٹر سائیکل، بیچ میں ہمارے بشیر بھائی وہ ایسٹن انڈر لائن والے تھے، ان کی BMW 7 سیریز وہ بڑے والی تھی، تو اس میں شیخ کو آگے بٹھایا تھا، پیچھے بھائی ابو الحسن ہمارے حضرت، اور اس طرح وہ پولیس پروٹوکول کے ساتھ شیخ کو یہاں دارالعلوم میں لائے تھے. اور پھر جو ہے پہلے سفر میں شیخ 10 دن رہے اور دوسرے سفر میں شیخ 3 ہفتے رہے، 21 دن رہے. تو شیخ کی برکت عجیب تھی، یعنی لوگ دور دور سے جوق در جوق آتے تھے، اور ایسے ایسے لوگ جو شاید کبھی مسجد میں بھی نہ گئے ہوں وہ شیخ کو دیکھنے کے لیے دارالعلوم میں آتے تھے. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے. میں اس سے اگلے سال کارڈف تراویح پڑھانے گیا تھا ویلز میں، بہت دور، کئی گھنٹوں کی مسافری. تو وہاں پر ہمارے دوست تھے جن سے پہچان ہو گئی تھی، بیچارے وہ بہت محبت کرتے تھے، ذرا دن سے دور تھے، ان کی ایک گروسری کی دکان تھی، کبھی کبھار مسجد میں آ گئے نہیں آئے، پڑھ لی نماز نہیں پڑھی. جب حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ وہ کارڈف سے اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے اپنے دوستوں کو لے کر شیخ کو ملنے کے لیے یہاں آئے. تو یہ شیخ کی مقبولیت تھی. اور شیخ تشریف لائے تھے تو 3 بڑے بڑے ٹینٹ لگائے گئے تھے. سامنے جو مولانا ہاشم صاحب کا کمرہ تھا اس کے سامنے جو لون تھا اس پر بڑا ٹینٹ تھا، اور اس طرف 2 الگ ٹینٹ تھے. وہ سارے بھر گئے تھے، دارالعلوم کی عمارت بھر گئی تھی. آخری دن تو وہ ٹینٹ، باہر روڈ، دارالعلوم کی عمارت، وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. مجھے پتا ہے جب آخری جلسہ ختم ہوا بخاری شریف کا، دعا ہوئی، پھر نماز کا ٹائم ہوا، تو جلدی جلدی ہم نے وضو کر کے دوڑے، کہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. تو یہ جو پرانی بورڈنگ ہے اس میں سیڑھی میں اوپر میں نے نماز پڑھی تھی، بھاگم دوڑی میں، کہ سارا علاقہ فل تھا، ہر جگہ انسان ہی انسان نظر آتے تھے. تو یہ شیخ کی مقبول ہے. تقریباً آخری دن اس زمانے میں 7,000 کا مجمع تھا. حالانکہ اس وقت اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا یہ ممکن نہیں تھا. 81 میں کہاں سے ایسے کوئی بڑا اجتماع، اتنا بڑا اجتماع تو ہوا ہی نہیں ہوگا. تو شیخ کی برکت تھی اس وقت. تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ تشریف لائے تھے تو حضرت ہمارے حضرت کی اس میں ہے رویداد میں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں تھوڑا سا راشن لا کے جمع کر دیا تھا، آٹا، تیل، ضرورت کی چیزیں. سوچا تھا کہ یہ 2 4 5 7 8 10 دن کے لیے چل جائے گا، اس کے بعد اور منگوا لیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کہ حضرت 21 دن رہے، مجمع بھی بہت ہوا، لیکن وہ راشن ختم نہیں ہوا، وہ چلتا ہی رہا. اس میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ چلتا ہی رہا. تو یہ شیخ کی برکت تھی، اور بہت مبارک انسان تھے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ. اور آپ دیکھیں گے تو حضرت شیخ کے یہاں تشریف لانے کے بعد ہی ایک کایا پلٹ گئی، انقلاب آ گیا. یعنی پھر جو ہے انگلینڈ والوں کی قسمت چمک اٹھی. یعنی دارالعلوم کی پھر شاخیں بنی، مدینۃ العلوم بنا، لڑکیوں کا مدرسہ بنا، اور جگہیں تبلیغ کا کام بھی آگے مزید ترقی کر کے آگے بڑھا. حافظ پٹیل صاحب وغیرہ بھی حضرت شیخ کے پاس تشریف لائے تھے. حضرت شیخ کہیں نہیں گئے تھے لیکن ڈیوزبری مرکز ضرور گئے تھے. تو فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں بوڑھا ہوں، میرے بس میں نہیں ادھر ادھر جانا. شیخ نے کہا 3 باتیں کہی تھی، یوسف میں اپنی ٹکٹ لے آؤں گا، تیرے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں لوں گا، اور میرے ساتھ میرے دوستوں میں سے جو آنا چاہے یعنی خلفاء میں سے وہ بھی اپنی ٹکٹ خرچ کر کے آئیں، کسی سے ٹکٹ کا پیسہ نہ لیں. دوسری چیز،
میں یہ وہاں ہدیہ لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا، کوئی مجھے ہدیے پر مجبور کرے گا تو اس سے نمٹ لینا۔ اور تیسرا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے بس میں نہیں ہے جگہ جگہ بھاگنا، میں ایک ہی جگہ تمہارے یہاں رہوں گا، جس کو بھی ملنا ہو وہاں آ جائے میرے پاس، مجھے ادھر ادھر لے کے مت گھومنا۔ ہاں، ڈیوزبری مرکز میں ضرور جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ پھر ایک دن ڈیوزبری مرکز تشریف لے گئے تھے، اور واپسی پر بولٹن آئے تھے، زکریا مسجد کے باہر حضرت کی گاڑی کھڑی کی تھی، وہاں حضرت شیخ نے دعا فرمائی تھی اور پھر یہاں سے چلے تھے۔ اور البتہ بلیک برن شہداء کی قبر پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب وغیرہ کا انتقال ہوا تھا، تو بلیک برن اور پریسٹن وہ شہداء کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے غالباً تشریف لے گئے تھے۔ یہ حضرت شیخ کے مختصر سفر کی کچھ تھوڑی بہت رویداد ہے۔ تو حضرت شیخ تھے، بہت برکتی انسان تھے، ان کو دیکھتے ہی اللہ کی رحمت برستی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، پوری زندگی جس نے حدیث کی خدمت میں گزاری ہو، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں، اتنے بڑے محدث ہوں، تو وہ جہاں جائیں گے تو وہاں رحمت برسے گی۔ تو یہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ تھے۔ ہم تو چھوٹے تھے، ہم نے تو دور دور سے دیکھا، تھوڑا مصافحہ کیا حضرت کا، باقی اجازت ملی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے۔ یہ حدیث کی اجازت حضرت شیخ سے ملنا، یہ بھی ہمارے حضرت کی برکت ہے۔ اللہ ہمارے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے حضرت کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ Then we talked about having ijazat of hadith from Hazrat Sheikh Nawwarallahu Marqadahu. Yes, Hazrat Sheikh Nawwarallahu Marqadahu came over here in 1979 and then in 1981, and we were very fortunate to have ijazat of teaching hadith from Hazrat Sheikh in his silsila. We have ijazat from him and from our asatiza, Hazrat Sheikh Maulana Yusuf Mutala Sahab, Maulana Islamul Haq Sahab, Maulana Hashim Sahab, Mufti Shabbir Sahab, Maulana Bilal Sahab, from whom we studied Sihaya Sitta, 6 authentic books, and from Sheikh Yunus Sahab Jaunpuri, from whom I studied Bukhari and Muslim again for a second time in Saharanpur. So these are all our asatiza of hadith, or who gave us the permission to teach hadith. And then they asked about experience of seeing Hazrat Sheikh. We said Hazrat Sheikh was a very blessed personality. Sufi Sahab said that when we used to meet Hazrat Sheikh, we could see the rahmat descending upon us. And he was very maqbool and mahboob and mubarak insan. Everybody loved him. Hazrat Sheikh was Hazrat Sheikh Nawwarallahu Marqadahu.